السلام علیکم دوستوں، آج ہر روز کی طرح میں آپ کے لیے ایک نئی سی کہانی لے کے آیا ہوں، اور یہ کہانی ہے روم کے بادشاہ تبرس کی۔ دوستوں، کہانی میں ہوتا یوں ہے کہ جو تبرس ہوتا ہے وہ روم کا بادشاہ ہوتا ہے، اور اس سے دو بیٹے ہوتے ہیں۔ دو بیٹوں میں سے یہ ایک بیٹے کو بھیج دیتا ہے کسی مہم پر، یا کسی جنگ کے لیے بھیج دیتا ہے، کسی سپاہی بنا دیتا ہے اسے، اور وہ کسی ملک میں جا کر یا الگ سے اسے چھوڑ دیتا ہے، وہ ریاست میں کہیں جا کر ایک جنگجو کی طرح، ایک سپاہی کی طرح، یا ایک جہادی کی طرح آپ سمجھ لیں کہ ایسا کوئی کام کرتا ہے۔ اور اس کا دوسرا بیٹا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی بہترین شعر و شاعری کرتا ہے، اور یعنی کہ اس کا دوسرا بیٹا شاعری کرتا ہے۔ تو تبرس کے بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ایک رات خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا ایک بیٹا جنت کے باغ میں کھڑا ہے، یعنی کہ اس کو خواب کی تعبیر یہ ہوئی کہ اس کا ایک بیٹا جنتی ہو جاتا ہے۔ اور خواب کی تعبیر جب وہ بتاتا ہے لوگوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے یہ اپنے بیٹے کی وجہ سے جانا جائے گا، اور اس کا بیٹا بہت ہی بڑا عالیشان نام کمائے گا اور بہت ہی مشہور ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اس کا یہ جو خواب دیکھتا ہے، اس سے خواب دیکھنے تعبیریں والے بتا دیتے ہیں کہ یہ اس کی خواب کی تعبیر ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد یہ مر جاتا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد یہ جب یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بیٹے جو دوسرا بیٹا ہے جو شاعر ہے، اس نے نام کمایا ہے شاعری میں، شعر و شاعری میں نام کما لیا ہے، اور وہ جو ہے بہت بڑا اس کا نام بنا لیا ہے اس نے۔ تو یہ سمجھتا یہ، اور جب وہ ملائک سے ملتا ہے، جب یہ اپنی روح اس کی آزاد ہو جاتی ہے، چاہے جیسا آپ سمجھ لیں کہ یہ جب جنت میں چلا جاتا ہے، تو اس کا ملائک اس کو یہ بتاتا ہے کہ تم کیا سمجھے کہ کون سے بیٹے کو جو ہے تیری کامیابی کس وجہ کی وجہ سے ہوگی، تو کس بیٹے کی وجہ سے نام کمائے گا۔ تو وہ جو سمجھتا ہے وہی کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں میرا بیٹا شعر و شاعری میں بہت بڑا نام کمائے گا، اس کا نام صدیوں تک مانا جائے گا، لیا جائے گا۔ اسے ملائک بتاتا ہے کہ نہیں، تو غلط سمجھ رہا ہے، تیرا ایک بیٹا ہے جو کسی مہم پر ہے، اور وہ کرے گا یہ کون سا نیک عمل کرے گا، یہ کرے گا کہ اس کے محاذ کے دوران، اس کے سفر کے دوران، اس کا ایک سپاہی، اس کا نوکر کہہ لیں، اس کا جو خاص نوکر، یا ایسے ہی نوکر آپ کہہ لیں، نوکر اس کا بیمار ہو جائے گا، اور اس نوکر کی اتنی ایمانداری کرے گا کہ اس کے لیے خود جائے گا اور اس کے لیے حکیم تلاش کرے گا، اپنے نوکر کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ سپاہی بھی نہیں ہوں گے۔ تو وہ جائے گا ایک حکیم کے، جانے مانے حکیم کے پاس جائے گا، وہاں پر حکیم سے ملے گا۔ حکیم خوش ہوگا کہ ایک بادشاہ کا بیٹا، یا ایک سردار، یا ایک مالک اپنے نوکر کے لیے بیماری کی بات لے کر آیا ہے، اور اس کی شفا چاہتا ہے، اور ایک نوکر کے لیے ایک اتنی حیثیت نوکر کا دے رہا ہے، تو یہ اچھا آدمی ہے، اسی لیے وہ ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے ساتھ 8-9 اور بھی آدمی، یعنی کہ اور بھی بیمار اس کے حکیم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بڑا جانا مانا حکیم ہوتا ہے۔ اس کو جو اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس پر جو سپاہی ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر اس حکیم کو میں نے یہاں سے لے گیا تو ان بیماروں کا کیا ہوگا، ان بیماروں کا خیال کون رکھے گا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے مجھے جڑیوں بوٹیوں بنا کر دو، میں خود جا کر اس کا علاج کروں گا، مجھے ایسی دوائیں دو کہ میں خود ہی ان کی ایمانداری کروں گا۔ تو یہ وجہ ہے اس کے جنت میں جانے کی۔ اور تم جس بیٹے کو سمجھ رہے تھے، اس کا نام اتنا نہیں ہوگا جتنا تم سمجھتے ہو کہ شاعر ہو،
وہ تمہارے نام کو اونچا کرے گا، نہیں، ایسا کچھ نہیں. وہ اس کا نام بس تیرے مر جانے کا بعد تیرے شاعر بیٹے کا نام ختم ہو جائے گا، لیکن صدیوں تک جس کا نام رہے گا وہ تیرا سالار بیٹا ہوگا، سپاہی جنگجو ہے جو. تو دوستو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی، لیکن کامیابی وہ نہیں جو دکھائی دے. کامیابی وہ ہے جو خدا کے نزدیک لے جائے، ہمیں کامران کرے، وہ کامیابی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پھر حاضر ہوں گے کسی اور کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.